أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی خوبصورت نام اسماء حسنہ میں آج ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دو نام الواحد اور الاحد، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے. الواحد اور الاحد دونوں گرچہ ایک ہی مادے سے نکلے ہیں، جس کا واو ہا دال، جس کے معنی ہیں اکیلے، ایکتا کے. قرآن کریم میں لفظ واحد اللہ تعالیٰ کے ناموں میں 20 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، سورہ رعد آیت نمبر 16. کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا ہے اور سب پر غالب ہے. اور اللہ نے فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد. اور اللہ نے فرمایا کہ تم دو خدا مت بناؤ، بے شک وہ تو ایک خدا ہے، اکیلا ہے، ایک معبود برحق ہے. اور اسی طریقے سے الاحد اکیلا یا یکتا یا ایک کے معنی میں قرآن کریم میں سورہ اخلاص میں 1 مرتبہ آیا ہے، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. جیسا کہ ایک صحابی دعا کر رہے تھے اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے جس کے تیرے سوا معبود برحق کوئی نہیں، تو اکیلا ہے، تو یکتا ہے اور تو سب سے بے نیاز ہے. الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اسم اعظم کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے. واحد اور احد میں کیا فرق ہے؟ واحد عربی زبان میں جب نمبر گنتے ہیں تو پہلا نمبر ہوتا ہے واحد، 1، اثنان 2، ثلاثہ 3. لیکن احد ایک کے معنی میں، ایکتا کے معنی میں، اکیلے کے معنی میں، نمبر میں اس کو شمار نہیں کیا جاتا. جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم الواحد اور الاحد کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ ہمیشہ اکیلے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اکیلا تھا اور اکیلا رہے گا، اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا. جب اکیلے اللہ تنہا تھا تو اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا. وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے اور اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں اور اپنی ربوبیت اور الوہیت اور اپنی ساری صفات میں وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے. اور الواحد کا معنی یہ ہے، علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس کے اندر سارے صفات کمال اور جلال اور جمال، یعنی ہر قسم کی خوبصورت اور پرفیکٹ جو صفات ہیں وہ صرف اسی کے پاس ہے. اسی کے لیے تعریف اور اسی کی حکمت اور اسی کی رحمت، اور اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں. تو بندے کے لیے چاہیے کہ اپنے قول اور اپنے عمل میں، اپنے عقیدے میں اس ایک اللہ تعالیٰ کا اعتراف کرے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرے اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اللہ تعالیٰ کی صفات
اس کے ساتھ خاص ہیں، ان صفات میں اللہ اکیلا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اسلامی بہنوں، یہ بات اس لیے ہمیں ماننا ضروری ہے کہ مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو اللہ تعالی کی صفات کا یا تو انکار کرتے ہیں یا اس کا غلط معنی لیتے ہیں۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی صفت مانتے ہیں، مثال کے طور پر اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے غصہ کرتا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رحم کرنے کا مطلب اللہ رحم نہیں کرتا ہے۔ ان کے قول کے مطابق، جیسا کہ معتزلہ کا قول ہے، اشاعرہ کا قول ہے، ماتریدیہ کا قول ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی رحم کا مطلب رحم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی نعمت دیتا ہے، اللہ احسان کرتا ہے، اللہ نیک بدلہ دیتا ہے، اور اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے یا غصہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ان لوگوں کے پاس یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے، ان کو پنشمنٹ دیتا ہے، عذاب دیتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں ان لوگوں نے تعویل کی۔ تعویل کا مطلب غلط معنی لیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ ہے، لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا ہاتھ نہیں کہتے اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک جگہ تو یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت مراد ہے، لیکن قرآن میں اس جگہ کیا بولیں گے جہاں پر اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں؟ وہاں دو قدرت اور دو طاقت کا معنی تو لے نہیں سکتے۔ تو اسی طریقے سے قرآن میں جو صفتیں اللہ تعالیٰ کی آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یا اللہ رحم کرتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا، تو صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو قرآن میں جو صفت اللہ تعالیٰ کی آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں صفات کے طور پر، ہم ان کو اسی طریقے سے ایمان لاتے ہیں۔ اس میں غلط معنی ہم نہیں دیتے، اس کا غلط معنی نہیں پہناتے، تعویل باطل نہیں کرتے، بلکہ قرآن اور حدیث میں جیسا آیا ہے ویسا لیتے ہیں۔ استوى على العرش، الرحمن استوى على العرش استوى، کہ اللہ تعالیٰ ہے وہ بڑا رحم کرنے والا ہے اور وہ عرش پر مستوی ہوا، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ مستوی ہوا کا مطلب یعنی عرش پر بلند ہوا۔ اس کا معنی اسٹیبلش کرنا، گورنمنٹ اسٹیبلش کرنا یا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا، یہ معنی نہیں لیتے۔ قرآن میں جو اللہ کے بارے میں صفتیں بتائی گئی ہیں، ہم انہی صفات کو اس کے معنی کے ساتھ ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، کیسے راضی ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے بارے میں بتایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، اور اللہ بڑا سننے والا ہے اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کوئی چیز نہیں۔ تو ہم اللہ کے بارے میں قرآن میں اور حدیث میں جو صفتیں آئی ہیں ویسے ہی ایمان لائیں گے، اس کی تعویل نہیں کریں گے، اس کا غلط معنی نہیں دیں گے۔ تو یہاں پر میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جن لوگوں نے تعویل کی، چاہے معتزلہ ہوں یا اشاعرہ ہوں یا ماتریدیہ ہوں، جہمیہ نے تو صفتوں کا پورا انکار کر دیا کہ اللہ کی کوئی صفت نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کی کوئی صفت نہیں، ایٹریبیوٹ نہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس لیے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بارے میں
صفتوں کا ذکر کرتا ہے قرآن و حدیث میں تو یہ تو انکار کر رہے ہیں، اور اگر کوئی صفت کے بغیر، کسی ایٹریبیوٹ کے بغیر کوئی چیز ہوتی نہیں تو کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں؟ لہذا یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں غلط راستہ اپنایا، انہوں نے سب سے بڑی غلطی کیا کی؟ انہوں نے غلطی یہ کی کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے کمپیر کیا، تشبیہ دی، اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ کمپیر کیا ان لوگوں نے۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ اگر ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا کا مطلب بندہ راضی ہوتا ہے تو دل میں ایک رقت طاری ہو جاتی ہے، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے دل کمزور پڑتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے۔ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ویسا بولیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، نعوذ باللہ، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ راضی نہیں ہوا۔ اللہ کا مطلب راضی ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ناراضگی کا مطلب یعنی انسان جب ناراض ہوتا ہے تو اس کے رگوں میں خون دوڑتا ہے اور جو ہے اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے بارے میں جو بات اللہ نے نہیں کہی ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے، ہم اتنا ہی کہیں گے جتنا اللہ نے فرمایا ہے۔ تو سب سے بڑی غلطی ان لوگوں نے کیا کی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں، کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بندوں سے کمپیر کیا، مخلوق سے کمپیر کیا۔ جیسا کہ ایک صاحب ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے حصے میں دنیاوی آسمان میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنی ضرورت مانگے اس کی ضرورت پوری کروں۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، قرآن میں آیا ہے، اور حدیث میں یہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیاوی آسمان میں رات کے تیسرے حصے میں اتر کر آتا ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ کو اپنے آپ کے ساتھ کمپیر کر کے ان لوگوں نے کہا کہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا عرش خالی ہو گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے انسان، تو جب چیر سے اترتا ہے تو چیر خالی ہو جاتا ہے، تیری کرسی خالی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، وہ کیسے اترتا ہے ہم بول نہیں سکتے۔ وہ اللہ عرش پر ہے اور اترتا ہے، جی ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے لیکن ہمارے وجود کے جیسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہماری صفتیں کے جیسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے، ہماری زندگی جیسا نہیں ہے۔ تو ہم میں اور اللہ تعالیٰ میں آسمان و زمین کا فرق ہے، بلکہ ہم کمپیر کر ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ بڑا سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا اس قاعدے سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم کسی کو کمپیر نہیں کر سکتے، کسی کو تشبیہ یا مثال نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت جیسے قرآن و حدیث میں آئی ہے ہم ویسے ایمان لائیں گے، ہم اس کا غلط معنی نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری صفتوں کے بارے میں یہ اہل سنت و جماعت کا قاعدہ ہے، اور یہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، الاحد، الواحد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کی الوہیت میں اس کو ایکتا مانتے ہیں، عبادت میں ایکتا مانتے ہیں، عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور یکتائی کے جو مخالف ہیں، شرک کرنے والے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو خدا مانتے ہیں، جو سب سے بڑا جرم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توبے کے بغیر معاف نہیں کرتا، تو یہ جرم ہم نہیں کرتے، بلکہ ہم کسی بھی حالت میں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اگرچہ کہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور تمہیں جلا دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
ایسے گناہ کو، شرک کو کسی بھی حالت میں معاف نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جو چاہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے جتنی عبادتیں ہیں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، توحید کا مظہر ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ توحید، ذکر و اذکار، صبح شام کی دعائیں، آپ دیکھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ بہترین دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کے دن کی دعا ہے خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب سے بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے۔ اب سب سے بہترین دعا جو میں نے کی اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود برحق عبادت کے لائق کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور اسی کی بادشاہت ہے، اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار، اور اسے صبح شام کی دعاؤں میں بھی جو ہے اذکار میں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر، سونے سے پہلے کی دعا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر، اور حج میں سعی اور طواف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی یکتائی، اس کی بڑائی کا ذکر ہے۔ یہاں ایک اور بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صفت القہار کو الواحد کے ساتھ ذکر کیا ہے کئی جگہ پر۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اور وہ اکیلا ہے اور سب سے زیادہ غالب ہے، وہی سب پر غالب ہے۔ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، کیوں؟ کیونکہ جو غالب ہوتا ہے، جو دوسروں کو زیر کر دیتا ہے، جو دوسروں کو ہرا دیتا ہے، جو دوسروں کو فیلئر کرتا ہے، وہی سب سے بڑا غالب ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے اور وہی سب سے بڑھ کر غالب ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ تو اس کے غالب ہونے میں اور اس کے اکیلے ہونے میں دونوں ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفتوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا، الواحد القہار۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوسف علیہ السلام نے جیل کے قیدیوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ مختلف خدائیں زیادہ بہتر ہیں، ایک پروردگار، ایک خدا، ایک اللہ جو سب سے بڑھ کر غالب ہے۔ کون؟ تو یہاں پر علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ واحد اور قہار کو دونوں ایک ساتھ ذکر کرتا ہے، اس کے نیک ناموں کو، اس میں ایک بڑی حکمت ہے۔ وہ یہ ہے کہ دنیا کے لوگ جو غالب ہوتے ہیں، دنیا کے بادشاہ، وہ اپنی فوجوں کے ذریعے، اپنی ساز و سامان کے ذریعے غالب ہوتے ہیں، اب دوسروں کی مدد کے ذریعے غالب ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود جو ہے اکیلے سب پر غالب ہوتا ہے۔ اب آئیے ان دونوں ناموں پر ایمان لانے کا کیا تقاضا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا، سب سے پہلے یہ تقاضا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عبادت کی جائے، اسی کے لیے رکوع، سر جھکانا اسی کے لیے، جی سجدہ کرنا اسی کے لیے، دعا مانگنا اسی سے، ڈرنا اسی سے، جی عبادت کی جتنی قسمیں ہیں سب اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 14 میں، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی، کارساز بنا لوں، اپنا دوست بنا لوں، جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ دوسری بات، الواحد الاحد پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے،
ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، لگے ہوئے ہوں، اسی سے اٹیچ ہوں اپنے معبود کے ساتھ، اور کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے، ہمارا خیال بھی نہیں جاتا ہے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی خدائی، اسی کی بڑائی اور اسی کے معبود ہونے پر ہم یقین کرتے ہیں۔ اور یہ ایمان میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، انسان کو انتشار سے بچاتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یعنی مشکل سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات۔ سبحان اللہ۔ یعنی آج دیکھ رہے ہیں کتنے خدائیں ہیں تمہاری زمین میں، جتنے ہیں، جتنے کنکر اتنے شنکر، جی نہیں، ایک ہی اللہ ہے۔ وہ آسمان میں بھی ایک ہی اللہ، ایک ہی خدا ہے، زمین میں بھی ایک ہی خدا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 29 میں، اللہ مثال دیتا ہے ایک ایسے آدمی کی جس کے بہت سارے مختلف بدخو، جی بد صفت سردار ہیں، شریک ہیں، یعنی کئی اس کے ماسٹر ہیں، اور ہر طبیعت میں بالکل مختلف قسم کے ماسٹر، کوئی کچھ چاہتا ہے، کوئی کچھ چاہتا ہے۔ ایک آدمی، ایک غلام کے کئی ماسٹر ہیں، کئی آقا ہیں، یہ آدمی زیادہ بہتر ہے یا ایک آدمی جو صرف اس کا ایک ہی آقا ہے اور اس ایک آقا کے لیے پوری طریقے سے سرنڈر ہے؟ اللہ کہتا ہے کیا دونوں یہ مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریف ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں کہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر ہماری بندگی صرف ایک اللہ کے لیے ہوئی، یہ درگاہوں کے لیے، مزاروں کے لیے یا اولیاء کے لیے نہیں، مختلف خداؤں کے لیے نہیں، بلکہ صرف اکیلے اللہ کے لیے، تو ہماری توجہ، پوری کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ مومن کا دل توحید کی حقیقت اس میں ہوتی ہے، اور یہ دنیا کا سفر ہدایت اور بصیرت پر وہ طے کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ زندگی، طاقت، فائدہ، نقصان سب کا سورس ایک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس کے قدم اسی ایک سورس کی طرف آگے بڑھتے ہیں، یہ ایک ذات کی طرف آگے بڑھتے ہیں، وہیں سے وہ اپنی طاقت لیتا ہے، اور اس کے دونوں ہاتھ اسی کی رسی کے ساتھ مضبوط لگے ہوتے ہیں، اور اسی ایک گول کی طرف نگاہوں کو ادھر ادھر کیے بغیر، اپنے دل کو ادھر ادھر کیے بغیر، اسی ایک مقصد، اسی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف وہ جاتا ہے۔ ایک سردار، ایک اللہ تعالیٰ کی وہ خدمت کرتا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ اس کو کیا چیز اس کو خوش کرنے والی ہے، کیا چیز اس کو ناراض کرنے والی ہے، اور اس طریقے سے پوری طاقت کے ساتھ، پوری اتحاد کے ساتھ، اپنی پوری قوت کے ساتھ اس ایک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں اپنی طاقت لگا دیتا ہے۔ جی، اور ایسے مقصد جب بندہ ایک اللہ کی جب عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے، اس کی زندگی میں ہر چیز اس مقصد کے لیے ساتھ دیتی ہے، اپنے وقت، اپنی زندگی کا وقت اس کی حفاظت کرتا ہے، کہیں وہ غیر اللہ کو راضی کرنے میں نہ لگائے، وہ حفاظت کرتا ہے اپنے اوقات کو، وہ اپنی طاقتوں کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ کہ میری طاقت، میرا وقت، میری قوت، میرے وسائل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں کسی اور کو راضی کرنے میں نہ ہو جائے، بلکہ وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے وہ سوچتا ہے، اور ہر وہ سیکنڈ، ہر وہ منٹ پر افسوس کرتا ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے اس مقصد سے ہٹ کر اگر وہ ضائع کرتا ہے تو وہ افسوس کرتا ہے کہ کاش میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں اپنا وقت لگایا ہوتا۔ الاحد اور الواحد کے پر ایمان لانے میں ایک دوسرا یہ فائدہ ہے۔ تیسرا، اللہ الواحد اور الاحد پر ایمان لانے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بندے کو یقین ہوتا ہے کہ شریعت اور لینی ہے، حق اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے،
حق اگر ہے کسی کے پاس تو اللہ کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حق دیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پہنچایا ہے اسی ایک حق کے ہم قائل ہوں گے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی جو رائے ہیں، لوگوں کے جو بدعت و خرافات ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو میں جج مانوں؟ سورہ انعام آیت نمبر 114 اور اس طریقے سے آیت نمبر 106 میں بھی فرماتا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین۔ جی تمہارے طرف اللہ کی طرف سے جو وحی کی جا رہی ہے اس کو تم فالو کرو، اس کی تم اتباع کرو، اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، اور تم مشرکوں سے اعراض کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے دین میں اگر کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو اس پر مردود ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ کے یہ نیک نام، یہ انتہائی خوبصورت نام الواحد الاحد، یہ دین کا، یہ پورے دین کا یہ مغز ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اسی پر ایمان لانا ہے۔ توحید کے بغیر ہماری ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، عبداللہ ابن جدعان جاہلیت کے زمانے میں غریبوں کا بہت خیال کرتے تھے، مسکینوں کا خیال کرتے تھے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، بیواؤں کو خیال کرتے تھے، کیا ان کے یہ ویلفیئر کام آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو لم یقل یوما قط رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، نہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ انہوں نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کر دے، یعنی اللہ پر ان کا ایمان نہیں تھا، آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا، اس وجہ سے ان کے اچھے کام بھی قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں ان کا بدلہ دے دے گا۔ ایمان اور توحید کے بغیر کوئی نیک کام اللہ قبول نہیں کرے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایمان کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک اللہ پر ایمان اخلاص کہ آپ کا یہ عمل اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سنت کے مطابق ہو، تبھی اللہ قبول کرے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اور آپ کے سارے اعمال کو اس کے لیے خالص بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائے۔ آمین یا ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔